بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میرا جوان شوہر روز رات کو اٹھ کر نماز میں روتا۔ میں اس سے پوچھتی کیوں روتے ہو؟ تو بس اتنا کہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو تمہارا جو پہلا رشتہ آئے اس سے فوراً شادی کر لینا۔ میں شوہر کی باتوں پر پریشان ہوتی۔ کچھ دن بعد اچانک شوہر فوت ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی جب ایک ہفتے بعد ہی 7 سالہ بڈھے کا رشتہ آیا۔ میں نے ہاں کر دی۔ عدت پورے ہوتے ہی اس سے میرا نکاح ہوا۔ شادی کی رات اس نے مجھے ایک کریم دی، پر جو ہی اس کا نام پڑا میرا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی عام کریم نہیں بلکہ میرا نام فریال ہے اور میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ میں اس وقت 26 سال کی ہوں اور زندگی کی 26 ہی ہزائیں دیکھ چکی ہوں، کیونکہ میری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کسی بھی انسان کو اس کی جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ میں کوئی غریب لڑکی تھی۔ دکھ تو یہ ہے کہ ایک اچھے گھرانے کی چشم و چراغ کو بھی دنیا نے اتنی ٹھوکریں ماری کہ میں اس حال کو پہنچ گئی۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا کرتے تھے اور مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ مجھے پڑھائی کا شوق تھا، اس لیے اسکول سے آ کر ٹیوشن چلی جاتی تھی اور اس کے بعد بھی گھر آ کر دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ میری تعلیم ایک بہترین اسکول سے شروع ہوئی تھی جس کا شہر میں بہت نام تھا۔ ہر کوئی وہاں ایڈمیشن لینے کی خواہش رکھتا تھا کیونکہ وہ لوگ ٹیسٹ لے کر ہی داخلہ دیتے تھے اور میں وہاں کے ذہین طالب علموں میں سے تھی۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس اور نرم مزاج کی تھی۔ مجھے جھگڑنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، بلکہ میں تو لڑائی سے کوسوں دور بھاگتی تھی، پر میرے والدین اس سے بالکل الٹ تھے۔ ابھی میں بہت کم عمر ہی تھی، مگر اتنا جان گئی تھی کہ میرے والد اور والدہ روز کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے تھے، یا یوں کہیں کہ وہ لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ان کی روز کی لڑائی جھگڑے سے میں بہت پریشان تھی۔ میں ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ میرا گھر آنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ ان کی لو میرج ہے، لیکن پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ دادی جب تک حیات تھی وہ ابا کو آتے جاتے یہی کہتی تھی کہ دیکھ کر لی میری نافرمانی نہ اٹھا لیا نقصان۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرنے والے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے۔ تو بھی میری مان لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس سب کے دوران ایک ریس سی لگی تھی۔ ابا اماں سے ناراض رہتے تھے اور اماں دادی سے۔ انہیں لگتا تھا کہ دادی ہی فساد کی جڑ ہیں اور اسی طرح دادی اماں کو گھر کی بے رونقی کا قصوروار گردانتی تھی۔ کوئی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ امی اور ابو کو لڑنے سے ہی فرصت نہیں تھی اور باقی سب کو تجسس تھا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ویسے تو وہ لڑتے ہی رہتے تھے، مگر ایک دن نہ جانے کیا ہوا کہ اماں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اسکول سے گھر آئی مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں کئی دن ان کا انتظار کرتی رہی مگر وہ واپس ہی نہیں آئی۔ پھر میری چچی سے مجھے ایک لفظ سننے کو ملا جو اس وقت میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بولی کہ میری ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ میرے بابا نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ میں خاموش رہی، میں کیا کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ بابا جو تھوڑا بہت دھیان مجھ پر دیتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیا انہوں نے۔ میں گھر میں یوں ہی ٹہلتی رہتی تھی۔ میں اسکول جاتی اور پھر واپس آتی۔ نوکرانی مجھے کھانا دیتی اور میں وہ کھا کر ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ بابا سے بات کرنے کی کافی کوشش کرتی مگر وہ پہلے جیسی محبت اب مجھ سے نہیں کرتے تھے، نہ مجھ پر توجہ دیتے تھے، اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ میری عمر اس وقت 7 سال ہو گئی جب بابا ایک دن ایک عورت کو ہمارے گھر لے آئے۔ میں حیران رہ گئی۔ ان کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ میری نئی ماں ہے۔ میں نے سوچا اب نئی ماں آ گئی ہے، اب وہ میرا خیال رکھے گی۔ مجھے اس وقت ماں کے لمس کا اتنا اندازہ نہیں تھا، اس لیے مجھے ایک نعمت لگی کہ میری پھر سے ماں ہو گئی۔ لیکن میں غلط تھی کیونکہ میری نئی ماں کو میں کچھ خاص پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے مجھے جلد پتہ چل گیا تھا کہ وہ چاہتی تھی میں ان کی زندگیوں سے نکل جاؤں اور وہ پورے گھر پر راج کرے۔ انہوں نے مجھے میرے والد سے کہہ کر میرے چچا کے گھر بھیج دیا۔
میں ان کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا تھا کہ میرے والد نے بھی ایک بار بھی میرے بارے میں کچھ نہ بولا تھا۔ آہستہ آہستہ دن مہینوں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میں بڑی ہونے لگی تھی۔ چچا اچھی فطرت کے مالک تھے، مگر چچی کو اب میرا وہاں رہنا گوارا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان کی باتوں سے ہو رہا تھا۔ وہ روز مجھے کسی نہ کسی بہانے سے تانا دے دیا کرتی تھی۔ میں وہاں سے اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ میں پڑھائی میں چونکہ اچھی تھی، اس لیے میں نے اسکالرشپ سے اپنی پڑھائی کی اور تھوڑا بہت خرچ میرے چچا اٹھا لیتے تھے، اور یہی بات چچی کو پسند نہ آتی تھی۔ خیر خالہ نے بھی کچھ دن رکھا، مگر افسوس وہاں چچی تو یہاں خالہ کا سسرال جو مجھے رکھنے سے انکاری کرتا رہا کہ میں اب بچی نہیں ہوں۔ وہ یہ سوچ رکھتے تھے کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں اور ان کی بدنامی نہ کروا دوں۔ خیر میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر ہی لی تھی۔ میں اب ایک جاب کی تلاش میں تھی۔ مجھے خود کے لیے بھی بہت کچھ کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ میں اب بھول چکی تھی کہ اپنے بابا کو کیونکہ اس دن کے بعد انہوں نے میری خبر تک نہ لی تھی۔ اب تو ان کی شکل بھی اچھے سے یاد نہیں تھی۔ مجھے میری ماں 6 سال کی عمر میں چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب میں ہر وقت اداس رہتی تھی، کبھی بھی کوئی دوست نہیں بنائی تھی، اور میری فطرت دیکھ کر کبھی کسی نے میرے پاس آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید یہ سب لوگ مجھ جیسی ٹوٹی ہوئی دوست نہیں چاہتے تھے جسے انہیں چھوڑنا پڑے۔ اسی طرح میری زندگی گزر رہی تھی، اور زندگی اتنی بے رونق تھی کہ کبھی کبھی میں یہ سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ مایوس انسان ہوگا جس کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ہی پل جب میں اپنے سے نیچے دیکھتی تو سوچتی کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ انہی محرومیوں میں بڑی ہو رہی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایک احساس کمتری میری شخصیت کا حصہ بن گیا۔ میں کسی کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ سکتی تھی، بلکہ اپنے پر ہوتا ہوا ظلم بھی آسانی سے سہ جاتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بولوں گی تو مجھ سے کچھ بھی غلط ہو جائے گا، یا پھر اگلا تو مجھ سے اونچا ہے، وہ مجھے ہرا دے گا۔ والدین کا سایہ جب بچوں کے سروں پر نہ ہو تو اکثر ایسا ہی ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ انہیں کوئی بھی محفوظ چھت نہیں ملی ہوتی، اور در بدری انسان سے جو پہلی چیز چھینتی ہے وہ اس کا اعتماد ہے۔ اور عمر کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلتا گیا تھا کہ میری امی بھاگی نہیں تھی، وہ بس ایک آزاد عورت تھی۔ انہیں بابا کا بدلہ رویہ اور یہ تانے برداشت نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کو فوراً جواب دے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے بابا جب ان کی آزادی سلب نہ کر سکے تو طلاق دے دی، اور بابا نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس دن یہ سب جاننے کے بعد مجھے دوسری شادی جیسے لفظ سے نفرت ہوئی تھی کہ یہ دوسری شادی کیسے لوگوں کی زندگیاں حرام کر کے رکھ دیتی ہے اور ان کے بچوں کو در بدر کر کے ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ اس لیے میں اس لفظ سے بہت زیادہ الجھ جایا کرتی تھی۔ مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اپنے حق کے لیے مجھے خود بھی لڑنا پڑے گا، اور پھر میری زندگی میں ایک دم ہی ایک ہلچل ہوئی، اور کوئی ایسا آیا جس نے مجھے جینا سکھایا اور اپنے حق کے لیے بولنا سکھایا۔ میں آج بھی جب وہ سب سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے میں کس قدر بے وقوف تھی جو کہیں اپنے جذبات کی روح میں ایسے بہہ گئی۔ لیکن پھر میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دی۔ میں ڈری سہمی سی ایک ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ڈگری پوری ہونے کے بعد میں نے نوکری کرنے کا سوچ لیا اور ایک اسکول میں جاب بھی مل گئی۔ میں خوش تھی کہ زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کما لیتی تھی کہ میں اپنا خرچہ بغیر کسی کی مدد کے اٹھانے کے قابل ہو گئی تھی، جو مجھ جیسی لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ یہ اسکول بہت اچھا تھا، لیکن یہاں کی میڈم بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو لگتا تھا کہ میں بھاگ جاؤں گی۔ یہاں زیادہ تر بڑی عمر کی ٹیچرز ہی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اتنی سخت میڈم کے ساتھ تو آج کل کی لڑکیاں گزارا نہیں کر سکتی اور 3 دن کے اندر اندر اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ مجھے اس بات سے شدید اختلاف تھا، اور میں نے یہ سب سن کر بھی یہاں نوکری کر لی، کیونکہ میں جانتی تھی نہ مجھ میں بہت صبر تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ موقع نہیں گوانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کوئی اور اسکول نوکری دیتا ہے یا نہیں، میری تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے یا نہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی، کیونکہ یہ نوکری میری ضرورت بھی تھی۔ جیسے ہی پہلا دن آیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب لوگ سچ کہہ رہے تھے، میڈم واقعی ایک مشکل انسان تھی، لیکن میرا صبر سب کچھ سہ سہ کر اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں ہر چیز خاموشی سے بنا برا مانے سہ لیتی تھی، اور اس طرح میں وہاں تک پہنچ چکی تھی جو کہ ہر کسی کے لیے حیرت کی بات تھی۔
وقت گزر رہا تھا، میری زندگی نے رخ بدلا۔ ایک دن اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں ہاسٹل جانے کے لیے نکلی تو میری نظر ایک بچی پر پڑی جو میری ہی کلاس کی تھی۔ وہ ایک دن میری آنکھوں کے سامنے سڑک پر گر گئی۔ میں اس بچی کو جانتی تھی، وہ شوگر کی مریضہ تھی۔ میں جلدی سے اٹھانے کو بڑھی کیونکہ دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی تھی اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ جیسے میں اسے اٹھا کر سائڈ پر ہٹی، ایک گاڑی میری ٹانگوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے بھی چوٹ لگ گئی لیکن میں نے اس بچی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا جس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس کی بھی غلطی نہیں تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی اور ایمبولینس بلانے کا کہا، لیکن بچی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ یہ ہم دونوں نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خود ہی مجھے اس کے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ میں نے رستے میں اس بچی کے گھر کال کر دی اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے بھی پیر پر چوٹ لگی تھی، مگر وہ اجنبی جس سے میں کچھ دیر پہلے ملی تھی وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمیں ایک ہسپتال لے گیا، وہ بہت مہنگا ہسپتال تھا۔ میں وہاں سے علاج نہیں کروانا چاہتی تھی اور میں اس اجنبی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی۔ اس نے مجھے مرہم پٹی کے لیے بٹھایا اور خود باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس ہسپتال کا بل کم از کم کتنا آئے گا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس بچی کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ وہ بہت شکر گزار تھے کہ میں نے ان کی بچی کو بچایا تھا۔ میں پٹی کروا کر اٹھی تو پتہ لگا کہ میرا بل ادا کیا جا چکا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی تھی اور اس کے بعد اکثر ہی اس لڑکے سے میری ملاقات رہنے لگی۔ اس نے میرا ہاسٹل دیکھ لیا تھا، اس لیے اب ہم اکثر ہی ملتے رہتے تھے۔ اس کا نام ارباز تھا۔ اس نے مجھ سے اب تک میرے گھر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی میری زندگی کا کوئی بھی پرسنل سوال کیا تھا، اور یہی بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا کچھ بھی۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں میں ایک دوسرے کی محبت میں بندھنے لگے تھے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے سے ایسا ویسا کوئی سوال نہ کر دے یا مجھے ویسے ہی نہ چھوڑ دے جیسے باقی رشتوں نے بھی چھوڑا تھا۔ ہر ٹھکرائے ہوئے انسان کو یہی ڈر ہوتا ہے جو مجھے لاحق تھا، لیکن ارباز مجھے یہ موقع نہیں دیتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میں کچھ دیر تو خاموش رہی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں اور وہ یہ جانتا تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک ڈر تھا۔ ارباز وہ ڈر سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ ساری دنیا سے میرے لیے لڑ سکتا ہے، اور میں نے اس کی بات پر بھروسہ کر لیا اور اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ بات میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو ہر طرف جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ اس کے بعد سب نے کہنا شروع کیا، دیکھا یہ تو ایسی لڑکی تھی، اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھے یہ سن کر شدید دکھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، کیونکہ ارباز مجھے بے حد خوش رکھتا تھا۔ میری زندگی کے سب ارمان اب پورے ہو رہے تھے۔ میں جو خواہش کرتی وہ میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا، لیکن میں نے اکثر اسے پریشان دیکھا تھا۔ جب بھی ہم دونوں بہت خوش ہوتے تو وہ یکدم ڈر کر خاموش ہو جاتا تھا، یا پھر میں جب بھی اپنے مستقبل کی باتیں کرتی یا پھر کوئی خواب بتاتی تو وہ فوراً ہی اٹھ جاتا۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی۔ میں ارباز کے پاس آئی اور میں نے اسے اپنے دل کی بات کی کہ مجھے اب اولاد چاہیے، میں اپنی گھر گرہستی بنانا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ارباز نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں، اور پوچھا، کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کیا میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکا، یا پھر تمہاری ایسی کوئی خواہش میں نے پوری نہ کی ہو؟ میں اس سوال سے ایک دم حیران ہو گئی تھی۔ میں نے بخلا کر کہا کہ اس میں عجیب یا انوکھی بات کیا ہے؟ اگر ہماری شادی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی ہوں گے، ایسے ہی تو ہماری زندگی آگے بڑھے گی۔ ہم دونوں اکیلے تھوڑی نہ رہ سکتے ہیں، بچے تو زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، بھلا بچوں کے بغیر کون سی زندگی ہوتی ہے؟ میری یہ باتیں سن کر ارباز جیسے نفسیاتی ہو گیا تھا اور فوراً میرے پاس سے اٹھ کر اپنی لائبریری میں چلا گیا، جو کہ گھر میں ہی بنائی ہوئی تھی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، بھلا بچوں کے نام سے بھی کوئی اس طرح چڑھتا ہے؟ بھلا یہ کیسا انسان ہے جس میں یہ ارمان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو؟ مجھے اس وقت کئی قسم کے خیال آئے تھے، اور تب ہی میں نے سوچا کہیں میرا شوہر بانجھ تو نہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ارباز میرے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کافی دیر روتا رہا ہے۔ میرے دل کو جیسے کسی نے جکڑ لیا تھا۔ میں کوئی بھی غلط وسوسہ ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ تب ایک دم ارباز میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔
مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کی پرورش بھی بہت اچھے سے کرے گا اور اس سے بہت پیار کرے گا، لیکن بدلے میں مجھ سے اسے ایک وعدہ چاہیے۔ یہ بات سن کر میں ایک دم خوش ہو گئی تھی، لیکن وعدے والی بات پر میں بہت پریشان تھی اور خوشی خوشی میں اسے فوراً ہاں کر دی۔ لیکن اس نے پہلے وعدے کا بتایا تو میری جان نکل گئی۔ اس نے کہا کہ جب میں مروں تو جو پہلا رشتہ آئے گا تم اس کے لیے ہاں کر دو گی۔ میں یہ سب سن کر ٹھنڈی برف کی طرح ہو گئی تھی، لیکن میرا شوہر پھر بھی اس بات پر باضد تھا اور مجھے وعدہ کرنا پڑا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ صرف اولاد جیسی ذمہ داری سے ڈر رہا تھا، اس لیے وہ صرف اس طرح کی شرطیں رکھ رہا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور پھر مجھے لگا تھا کہ یہ بات کچھ دن میں آئی گئی ہو جائے گی، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ کچھ دن بعد مزید اس نے یہ بات شروع کی تھی۔ میں اب اس بات سے تھک چکی تھی کہ ہر انسان ہر وقت ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے، اور ایک دن میں اس کے سامنے پھٹ پڑی تھی کہ آخر تم کیوں ایسی باتیں کر کے مجھے ٹینشن دیتے ہو؟ میری زندگی حرام ہو چکی ہے اور میں کئی کئی راتیں سو نہیں پاتی ہوں، بس تمہاری ایسے ہی باتیں میرے دل اور دماغ میں کھٹکتی رہتی ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور اس نے اس دن کے بعد ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد ہم دونوں بہت خوش تھے اور اپنی زندگی کو کھل کر انجوائے کرنے لگے تھے۔ کئی بڑے شہروں میں اہم مقامات دکھانے کے لیے وہ مجھے لے گیا تھا۔ پچھلے مہینے ہم دونوں دبئی ہو کر آئے تھے۔ وہ امیر تھا اور کھلے دل کا بھی تھا۔ میں اسے پیسے جوڑنے کا کہتی تو وہ کہتا ہمیں اس پل کو انجوائے کرنا چاہیے، کیا پتا کل کو یہ پل ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی کافی دن ہو گئے تھے اور پھر آخرکار وہ دن آ گیا جو مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اس دن میں صبح اٹھی تو کچھ عجیب سی آوازوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی تو میری دائیں طرف ارباز پر نظر پڑی جو لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ میں دنگ رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ایمبولینس بلاتی انہوں نے مجھے روک لیا اور کہا کہ میرا یہ آخری وقت ہے، ہمیشہ خوش رہنا، جو پہلا رشتہ آئے بس اسی آدمی سے شادی کر لینا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی اور میں بیوہ ہو گئی۔ میں کئی دن اس گھر میں ان کے دکھ میں رہی۔ وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر گئے تھے اور میرے بچے کے بھی جو بھی اس دنیا میں آنے والا تھا مجھے ساتواں ماہ تھا۔ میں شدید پریشان تھی اور اس وقت میرا پہلا رشتہ آیا۔ وہ ایک 60 سالہ بڈھا تھا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی لیکن ارباز کی وصیت کی وجہ سے مجھے حامی بھرنی پڑی۔ جب تک میری عدت پوری ہوئی میں ایک پیارے سے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ میری ساس نے وہ بیٹا رکھنا چاہا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو۔ اس طرح میری شادی ہوگی اور میں اپنے سسرال چلی گئی۔ مجھے اب بھی میرے کمرے میں بٹھایا ہی تھا۔ سب لوگ چلے گئے۔ مجھے ارباز ٹوٹ کر یاد آیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی زندگی ایسے بھی بدل جائے گی۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں ٹیشو پکڑنے میز کے پاس گئی تو حیران رہ گئی کیونکہ وہاں پر ایک کریم پڑی ہوئی تھی۔ میں وہ کریم دیکھ کر اس لیے چونکی تھی کہ میں نے اکثر ارباز کو بھی وہ کریم استعمال کرتے دیکھا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا اور تبھی مجھے ایک آواز آئی تو کمرے میں وہی 60 سالہ بڈھا کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اپنی کہانی شروع کی کہ تمہارا ارباز سے کیا تعلق ہے اور یہی کریم یہاں کیا کر رہی ہے۔ میں ایک دم سے رونے لگی تھی جب اس نے کہا یہی راز میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک سائنسدان ہوں اور میرا نام اختر ہے۔ میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ایک ویکسین بنا رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس پر اس کا تجربہ کروں۔ ارباز بھی میرا کولیگ تھا اور اسے بھی بلڈ کینسر تھا۔ جب اسے علم ہوا تو اس نے مجھے یہ اجازت دے دی کہ میں اس پر تجربہ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ 2-3 سال میں مر جاتا۔ میں اس پر تجربہ کرنے لگا، تبھی اس نے تم سے شادی کر لی۔ اسے شادی نہیں کرنی تھی لیکن تم بے سہارا تھی اس لیے وہ مجبور ہو گیا اور تمہیں اپنا بنا لیا۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ کچھ نہ کر دے اور میرے ذمہ تمہاری شادی لگا دی کہ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کسی کے سپرد کروں۔ اور اس ویکسین کی وجہ سے جہاں ارباز جو 3 سال زندہ رہنا تھا وہ 5 سال تک جیا۔ میرا تجربہ کچھ حد تک کامیاب ہو گیا تھا جب ارباز ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، اور آج میں اس کی امانت یعنی تمہیں اپنے بیٹے کے سپرد کر رہا ہوں۔ تمہارا دلہا وہ ہے، میں نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنی شادی کر کے یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری ساس کسی جوان سے تمہیں بیانا نہیں چاہتی تھی تاکہ تمہارے اور بچے نہ ہو جائیں اور اس کا پوتا لوارث نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ میں یہ بات سن کر رو دی کیونکہ ارباز مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میری ساری زندگی کا بندوبست کر کے گیا تھا۔
آج میری شادی ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں۔ شیراز بہت اچھا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اور ضمیر جو کہ میرا بیٹا، اس کو بھی میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، اس سے بھی بے حد پیار کرتا تھا، کیونکہ یہ ارباز کی وصیت تھی کہ میری جس سے بھی شادی ہو میرا بیٹا ضمیر میرے ساتھ ہی رہے گا، اور میں یہی دیکھ کر خوش ہوں۔ لیکن آج بھی مجھے ارباز کی یاد آتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر عورت کو ویسا ہی سہاگ ملے، اور ہر عورت کا سہاگ اس کے سر پر سلامت رہے۔ آمین۔